بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک یہودی عاشق رسول کے عشق اور ایمان لانے کی بہت ہی پیاری داستان آپ کے پاس وقت ہو تو اس داستان حقیقت کو آخر تک سنیے گا۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، تو وہ چلا گیا۔ لڑکے راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی اور آپ کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم تو خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور کہتا ہے کہ میں خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں، سودا تو میں خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، تو وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے اور آپ سے عشق کرتا ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا، میں جاؤں گا، اور کیوں نہیں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آ گئی ہو۔ آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا، یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا کہ منہ سے نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ بھی کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کا اس یہودی سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، وہ کندھا، سب اٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا
اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں مکمل پاؤں مبارک کیوں نہیں رکھے، آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ مبارک وہیں رکھتا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے، ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لڑکے کو بولا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے مجھے تھکن محسوس ہوئی۔ ناظرین، فرشتے تو نور ہیں، یہ کیسا نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ فرشتے نور تو ہیں پر سب سے لطیف نور تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ وہ ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔